اس صورت میں 6 آیات 26 الفاظ اور 99 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الکافرون مکی صورت۔ فضائل اس صورت کے کہ یہ چوتھائی قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن میں 4 مضامین ہیں: عبادات، معاملات، نکاح اور جنایات۔ تو یہاں عبادت کا بیان ہے، اور اسی طرح منہیات، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، تو اس میں منہیات میں سے اللہ کا انکار کرنا اس کا بیان ہے۔ یعنی جو سورہ کافرون کو 4 مرتبہ پڑھتا ہے گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے 25-26 مرتبہ نوٹ کیا آپ فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون پہلی رکعت میں، سورہ اخلاص دوسری رکعت میں، اور اسی طرح مغرب کی سنتوں میں بھی آپ کا معمول یہی تھا۔ ایک صحابی رسول آپ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی صورت بتائیے، ایسا وظیفہ عمل بتلائیے کہ جب میں اسے کروں یعنی اس کو میں اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بستر پر جب جاؤ تو اس وقت سورۃ الکافرون پڑھ لو، تم شرک سے بری ہو جاؤ گے۔ کس سے؟ خواص اس صورت کے یہ ہیں کہ جو انسان طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت اس صورت کو پڑھتا ہے تو وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے۔ اس سے اگر موت آئے گی تو موحدین میں اس کا شمار ہوگا، کیونکہ اس کے اندر تو اعراض ہے نا شرک سے، لا اعبد ما تعبدون، ان کی میں عبادت نہیں کرتا اب، نہ بعد میں، نہ آئندہ کبھی، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ مکمل برات کا اظہار۔ فضائل بہت سارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے کاٹا۔ یہ موذی جانور ہے نا، انہوں نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، اس لیے فرمایا 5 فاسق جب آ جائیں سامنے تو ان کو مارنا چاہیے، چاہے نماز کے اندر ہو۔ اس میں سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، کوا بھی فاسق۔ کوے کو بھی جہاں ملے مارنے کا حکم ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی اور نمک منگوایا، اور آپ پانی جو ہے ڈنگ والی جگہ پر لگاتے جاتے تھے نمک والا، اور سورۃ الکافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جاتے تھے۔ اور سمجھ میں آ رہی؟ یہ چاروں صورتیں جو ہیں پھر حضرت مطعم بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کیا میں تجھے ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کو اگر تو کرے تو سفر میں تو سب سے زیادہ خوشحال ہو اور تیرا سامان ساتھیوں سے زیادہ ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں چاہوں گا، میں تو چاہوں گا میں سفر کے اندر مالدار ہو جاؤں، غنی ہو جاؤں۔ تو فرمایا آخری جو 6 صورتیں سورۃ الکافرون سے لے کر آخر تک یہ صورتیں پڑھنی ہیں بسم اللہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، تبت یدا، 3 ہو گئی، اور قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 کتنی ہو گئی؟ یہ 6 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ۔ تو فرماتے میں ساتھیوں میں سب سے زیادہ جو تھا مفلوق الحال تھا، جب میں نے اپنی زندگی کا اسے وظیفہ بنا لیا، اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ساتھیوں میں مجھے خوشحال کر دیا۔ انہیں نبی کی بات پر یقین تھا اور وہ عمل کے لحاظ سے کرتے تھے، اور ہم لالچی لوگ ہیں، لالچ میں کرتے ہیں، کام ہو گیا چھوڑ دیتا۔ ایک ساتھی کو وظیفہ بتایا، ہاں جی کہتا قاری صاحب کام ہو گیا تھا چھوڑ دیا، کیا شاباش ہے، اور اندر لوڑ کوئی نہیں تین، یہ ڈاکٹر دی دوائی تھوڑی کہ چھوڑ دئی۔ جس سے وظیفہ پوچھا ہے اس سے یہ بھی پوچھو یہ اسے چھوڑنا ہے یا زندگی کا وظیفہ بنانا؟ اسے اچھا مزے کی بات، نبی نے صحابہ کو جو عمل بتایا
مرتے مر گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے, عمل چھوڑا نہیں. نہ نہیں آخیا مینوں ہن بیگم لب گئی ہے تو میں وظیفہ چھڑ دیا, بچہ ہو پیا تو میں وظیفہ چھڑ دیا, مال لب گیا نہ, انہوں نے زندگی, کیونکہ نبی نے بتایا. کس نے؟ نبی نے بتایا. محبت. ہم تو لالچی لوگ ہیں, کام ہو گیا بس چھوڑ دیں. ایسا نہیں کر. کوئی گل ہے کہ جس کام کی وجہ سے ہیرا ملا ہے وہ کام تو نہیں چھوڑنا. جس کی وجہ سے اللہ نے کاروبار میں ترقی دی ہے, برکت عطا فرمائی ہے, یہ ساری چیزیں دی ہے, اب اس کو چھوڑنے کا کیا؟ زندگی کا وظیفہ بنا لو. اس عمل سے اللہ راضی ہوا نا, تبھی تو آپ کے ساتھ یہ کام ہوا. تو اب جس سے اللہ راضی ہو اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیوں اللہ کو دوبارہ ناراض کر رہے ہو؟ لہٰذا جو بھی وظیفہ, ایک تو ہوتا ہے کام کے لیے اور بعض وظیفے ہوتے ہیں زندگی کے لیے. تو یہ ایسے وظیفے ہیں جن کے کرنے سے انسان کی زندگی بنتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ چھوڑنے والے بھی ہوتے ہیں, مثلا کوئی کہتا ہے 10 دن یہ پڑھنا بھی, وہ الگ چیز ہے. ایک مستقل وظیفہ ہوتا ہے, وہ آپ کی ترقی ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے کرتے رہنا, پڑھتے رہنا. شان نزول کے بارے میں متعدد اقوال ہیں, ان سب کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پہلے بھی سنتے رہتے. مشرکین نے کہا کہ ایسا کریں, آپ ہمارے معبودوں کی مخالفت چھوڑ دیں, مال دیں گے مالدار ہو جائیں گے, حسین و جمیل لڑکی چاہتے تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک, سرداری چاہتے تو عرب کا کیا بنا دیں گے؟ سردار بنا دیں گے. ایک تو یہ. دوسرا کہا 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیا کریں, 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں. اور لے دے والی پالیسی, بیچ کا راستہ نکالتے تاکہ ماحول نہ خراب ہو. کیا نہ خراب ہو؟ امن نہ خراب ہو. آج یہی جملہ مسلمان دیندار لوگوں کو کہتے ہیں. ہماری نا جو دینی غیرت اور حمیت اور آخرت کا خوف تھا وہ نکل گیا نا. ہم چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی گزارنے کا نام کیا؟ میں نے اس پر اس دن بھی گفتگو کی ہے کہ نہ سانو کوئی چھیڑے تو نہ اسی کسی نو چھیڑیے. یار یاد رکھیں, وہ ایمان والا ہی نہیں ہے کہ جس پر آزمائشیں نہ آئیں. وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. یار صدیق کے بیٹی سے زیادہ عزت دار ہماری بیٹیاں تو نہیں ہیں. تھپڑ پڑے ابو جہل سے, کان چیرے, مارا پیٹا, برا بلا کہا. کس کے لیے؟ نبی کی رفاقت, نبی کے دین اور نبی کا ساتھی بننے کی وجہ سے, نبی کے پیغام کو قبول کرنے کی وجہ سے. سب سے پہلی شہادت عورت کی ہے اسلام میں, سب سے پہلے عورت. ساڑھے تے رشتیاں دے جھگڑے نہیں نہ مکدے. طلاق کرنی ہے, طلاق ہو گئی ہے, تین نہیں دیتی ہیں, منہ تے ہاتھ رکھ لے, یہی چل رہا ہے بس. باقی دنیا جہان دا کوئی پتہ نہیں کہ دین واسطے بھی کچھ قربانی دینی ہے نا, عورتاں دا بھی حصہ ہے. نہ چکر ہی کوئی. رشتہ اچھا لبنا ہے, ڈھونڈنے پہ ہیں, ہو رہا ہے, تلاش جاری ہے, تصویر دے دیتی ہے, آئے سن یہی تذکرے ہیں گھروں کے اندر. دین کے لیے کچھ کرنا, اسلام کے لیے کچھ کرنا ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں. اب یہ آفر نبی کو پیش کی جا رہی. کس کو؟ نبی کو پیش کی جا رہی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیج کر اس آیت کے ذریعے سے بتا دیا, آج آپ کھلم کھلا سر عام سب کے سامنے اظہار کر دیں. اور انداز کیا ہے ذرا دیکھیں. قل یا ایھا الکافرون, اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. کان کھول کر سن لو, مجھ سے امید مت لگانا, نہ ابھی اور نہ آئندہ کبھی, کہ یہ ہو کہ چلو مہینہ لنگ جائے سوچے گا ہاں جو ہم نے انہیں آفریں پیش کی ہیں شاید کسی کا لالچ العیاذ باللہ دل میں آئے تو دل نرم ہو جائے. نہ چکر ہی کوئی نہیں. لا اعبد ما تعبدون, فی الحال بھی
میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس رب واحد کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب مشرک ہو کر بلا شرکت رب کو تو مانتے ہو لیکن رب کی نہیں مانتے، رب کو ماننے کے ساتھ باقی 360 جو سب ہے ان کو بھی کہتے کردہ او بھی ہے لیکن اے بھی کچھ ہاتھ بٹاندے نے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بھی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ تقسیم ہے، رب کے ساتھ سب کو بھی مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم ان کی نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مطلب تم مسلمان نہیں ہوتے تو میں شرک کیوں کروں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک کافر یہ کی تھی، ایک سال ہمارے خدا کی عبادت کرے، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے تو ایسا ہوگا جو مذہب سچا ہوگا دونوں کا حصہ ہو جائے گا، دونوں کا۔ اگر ہم سچے ہیں تو چلو آپ ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کر رہے، اس میں بھی حصہ پڑ جائے گا، اور اگر آپ سچے تو ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے تو اس میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا۔ دیکھو نا ذہنیت دیکھو ذرا، ٹھیک ہے، چال دیکھے ذرا۔ کافر ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، کافر وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، دوبارہ تاکید ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فاعل کا صیغہ ہے، بطور فاعل کے ذکر، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں آئندہ کبھی، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ نہ آج یہ امید لگائی جا سکتی ہے نہ مستقبل میں یہ امید لگائی جا سکتی ہے۔ میں نے جو کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر قائم ہوں۔ چو گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو لرز جاتا ہوں، کیوں؟ مجھے لا الہ الا اللہ کی مشکلوں کا پتہ ہے۔ جب نبی کو یار نہیں چھوڑا تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی، آپ خود اندازہ کریں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو اسی کلمے کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل پار کرنا پڑا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، آرے سے، آپ اندازہ کریں ذرا۔ قرآن ان کے ظلم کی داستانیں نہیں بیان کرتا۔ 70,000 بندوں کو جو وہ خندق کھود کر اصحاب الاخدود والا واقعہ آپ نے سنا، 70,000 بندوں کو دن دہاڑے زندہ صحیح سلامت کھولتے ہوئے کڑاہ کے اندر، اس کے اندر ڈالا گیا، اور خندق کھود کر اس کے اندر ڈال کر اوپر سے مٹی ڈالی گئی۔ 70,000 بندے دن دہاڑے۔ یہ لا الہ الا کا وہ ذکر ہے جو کافر کو برداشت نہیں ہوتا، جو کافر کو برداشت نہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی، مشرک رہتے ہوئے نہ تم عبادت کرو گے اس کی، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مشرک رہ کے اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، اتنی ہو سکتا سب بھی راضی رہن تے رب بھی راضی رہے۔ جدوں سب دی گل آ جاندی ہے خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ رب ناراض ہے۔ بھائی بیک وقت سب کو اور رب کو بندہ راضی نہیں رکھ سکتا۔ اگر سب راضی ہے تو سمجھو رب ناراض ہے، اور اگر رب راضی ہے تو سمجھو سب ناراض۔ ٹھیک، شادی جو ٹول نہیں بجانا، انہیں تسی ولی نہیں کہ تواڈے رشتہ داراں چ کوئی جڑا ہے وہ ناراض نہ ہوئے، ضرور کسی نے منہ انج کیتا ہونا ہے، کسی دا ٹھڈ اننا ہو گیا ہونا ہے، کوئی نہ کوئی سجے گا ضرور، کیونکہ تساں رب نو راضی کیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ جی ایک دن تے خوشی دا ہوندا ہے، ایک دن ہی کافی ہوندا ہے بے ایمان واسطے، ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے ایمان کے نکلنے کے لیے، کیوں جی؟ الیاذ باللہ، اگر کوئی کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، دن لگ گیا کہ لمحہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر ناراض ہو جائے ایک دن میں، ایک لمحے میں، اور آئندہ اللہ نماز کی توفیق نہ دے، ہو سکتا ہے آئندہ اللہ نیک کام کرنے کی توفیق نہ دے،
اب کل ویڈیو آئی، لڑکے اتر کر 3 میرا حال اس میں CCTV فوٹیج ہے، رات کی ویڈیو، وہ چوری کر رہے، چوری کر کے موٹر سائیکل پر اپنے جو ہی بیٹھے، پیچھے سے کار آئی ہے اور ہوا میں اڑ گئے، ادھر ہی دونوں ختم۔ اب موت کیسے آئی؟ چوری کرتے ان کے سامنے، وہ جن کو لوٹا ہے وہ بھی دیکھ رہے، ان کے موبائل چھینے اور زیورات جو تھے وہ بھی چھینے، اور اپنی موٹر سائیکل پر دوسرا بھی پیچھے سے جو ہی بیٹھا ہے فل رفتار گاڑی آئی اور ان کو اڑا دیا ہوا، موقع پر ہی جا بحق۔ ایسا بھی ہوتا، اللہ نیکی کا موقع ہی نہ دے پھر کیا کرو گے؟ ڈول بجاتے بجاتے ہی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں شادی کے دن وفات ہوئی، کیوں جی؟ تو اس لیے گناہ کہتے ہیں نا بعد توبہ کر لیں گے، تو اللہ والوں نے کیسا نسخہ نکالا؟ ان کا اگر اللہ توبہ کا موقع ہی نہ دے تو کیا کرو گے؟ توبے کا موقع اللہ دے ہی نہ، پھر لہٰذا گناہ سے کیا کرنا چاہیے؟ سب کو راضی کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، رب کو راضی کرنا ذمہ داری۔ کیوں؟ عبادت اس کی کیوں ہے؟ دیکھو یہ جسم اللہ نے عطا فرمایا، یہ جسم جس نے دیا ہے، کیا جسم دے کر ویسے چھوڑ دیا؟ آنکھوں میں روشنی کس کی دی ہوئی ہے؟ اچھا، ہاتھوں میں طاقت، جسم کے ہر چیز کو لے لے، ٹھیک، یہ ساری اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو اب ان کا استعمال بھی اس کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اور پھر جہاں جہاں وہ کہتا ہے وہاں وہاں کرنا ہے، اور اس کا یہ صاف اعلان ہے کہ میرے علاوہ سجدوں کے لائق، عبادت کے لائق اور کوئی، لہٰذا اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ شادی آپ کے ساتھ ہوئی، نام آپ کے ساتھ ہے، دنیا کو پتہ ہے فلانے کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اب وہ کسی غیر کے ساتھ نظر آئے، سب کی آنکھیں کھڑی ہو جاتی، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی مرد برداشت نہیں کرتا۔ بالکل یہی بات، یہ بار بار میں یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں، شرک کا مرض عام ہے، بالکل اسی طرح اللہ اپنی وحدانیت میں کسی غیر کو برداشت نہیں کرتا۔ جس طرح عورت کی ہر غلطی معاف، غداری معاف نہیں، بغاوت معاف نہیں کر سکتے، بالکل اس طرح اللہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کرے گا۔ جمعے میں گزر گیا، فرمایا محبوب جو تیرا امتی اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرے گا، کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، 100 بندوں کا قاتل کا واقعہ سب کے سامنے، میں معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کی معافی نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اعتراض کیا تو ہوا، تو پھر کھلی چھوٹ ہو گئی کہ تجھے جو مرضی کرو، اسی جو مرضی، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب شان نزول موقع محل کو سمجھنا ہوگا۔ لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، تمہارا، جیسے لکم اعمالکم ولنا اعمالنا، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، ہمارے لیے تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہوگی، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں نجات ملے گی۔ بس یہ مطلب نہیں کہ تم انکار کرتے ہو تو ٹھیک کرتے ہو، نہ غلط کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ غلط کرتے ہو، لیکن جو بھی تم عمل کرو گے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اس کی سزا۔ اور اس وقت ظاہر کافر اپنے کفر کو پسند کرتا ہے، تو ان کے لیے ان کا دین ہوا۔ ہم کہتے ہیں نا یار آپ کا مذہب ہے، آپ جانے، آپ کا مذہب جانے، ہمارے لیے دین اسلام ہے۔ یہ تصور آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے کہ کوئی مسلمان مرتد۔ ہم روز اول سے لے کر آج تک ایسی لاکھوں کروڑوں مثالیں بیان کر سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں، بسا اوقات لاکھوں کی تعداد میں کافر مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ ایسی کوئی مثال نہیں دکھا سکتے کہ ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی، بیسیوں کی تعداد میں بھی مسلمان بیک وقت مرتد ہو کر کسی اور مذہب کو اختیار کیا۔ ایسا صدیاں لگ گئی، دین کا کوئی بتانے والا نہ ہوا، تو پھر وہ الگ بات ہے کہ نہ چاہتے ہوئے وہ ان کے مذہب کا اور ان کے باتوں کا شکار ہو گیا ہو، لیکن جانتے بوجھتے ایک مسلمان دین اسلام سے نہیں پھر سکتا۔ یہی اسلام کے حق سچ ہونے کی دلیل ہے، سچ ہونے کی۔ اب سمجھے ایک نیا پادری مسلمان ہوا، میں اس کو انٹرویو سن رہا تھا قرآن کے اعجاز کے اوپر، مختصر بتاتا ہوں، تفصیل پھر کبھی۔ اس کا مشن ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا۔ کن کو؟ بالکل اختصار کے ساتھ۔ تو کہتا ہے میں ایک مسلمان سے ملا، تو میں نے کہا یار یہ ہمارا مذہب سچا ہے، عیسائی۔ تو اس نے کہا نہیں،
میں صرف قرآن سے جواب دوں گا۔ کس سے؟ قرآن سے۔ آپ ایسا کریں قرآن پر کوئی اعتراض لے کر آئیں۔ کیا لے کر آئیں؟ جی فلاں مولویوں کا، مولویوں کا نہیں، مولویوں نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، میں اس کے جواب کا پابند نہیں ہوں۔ میں جو بات آپ کرو گے قرآن سے جواب دوں گا۔ قرآن پر آپ اعتراض لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ اچھا جی میں قرآن پر اعتراض لے کر آیا تو ان کا پھر مجھے 3 مہینے چاہیے۔ اچھا وہ ایسا ہی کہتا، میں نے کہا یہ سارے ہی کہتے کہ میں جواب دوں گا، پھر جب بات آ جاتی ہے جواب نہیں دیتے، بھاگ جاتے۔ ان کا نہیں، میں جواب دوں گا، اس کے لیے مجھے 3 مہینے چاہیے۔ کہا 3 مہینے کیوں؟ 3 مہینے اس لیے چاہیے کہ 1 مہینہ میں خود جواب دینے کی کوشش کروں گا، قرآن کا مطالعہ کروں گا، تو مجھے مہینہ تو چاہیے۔ مجھ سے نہ ہو سکا میں علماء سے پوچھوں گا، جو ہمارے علاقے کے علماء ہیں، 1 مہینہ اس میں بھی لگ جائے گا۔ آپ کا اعتراض کا جواب دو، اگر نہ ہوا پھر پوری دنیا کے مولویوں سے میں رابطہ کروں گا۔ کیا ایمان تھا یار، ہم مسلمان تو بن جائے نا۔ اب ایک نمازی ہے، عالم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، اللہ نے اس کو سمجھ کیسے دی، دیکھیں اگلے کے ہدایت کا سامان ہو رہا ہے۔ اچھا جی پھر میں ظاہر اس کے لیے بھی 1 مہینہ چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ان کا میں نے کہا اگر 3 مہینے میں جواب نہ دے سکا، ان کا پھر بات تیری سچ، میں عیسائی ہو جاؤں۔ کہ میں نے کہا دیکھو 3 مہینوں میں اعتراض لے آتا ہوں، آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ عیسائی ہونے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ نے مجھے جواب دے دیا میں مسلمان ہونے کے لیے پھر بھی تیار نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اڑے تو کوئی زور نہیں۔ کہتا میں نے آ کر مطالعہ شروع کر دیا اس نیت سے کہ قرآن میں اعتراض ڈھونڈوں۔ شروع کیا، جہاں قابل اعتراض بات ملتی اس کو میں لکھ لیتا، ٹھیک ہے، لیکن مزے کی بات یہ کہ جب میں آگے جاتا تو میرے پچھلے اعتراض کا جواب اگلی آیت میں مل جاتا، تو مجھے پھر کاٹنا پڑتا۔ 25 پارے ہو گئے اس طرح کرتے کرتے۔ کتنے پارے؟ 25 پارے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، اہل کتاب کی اکثریت کو، وہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دے۔ یہ اس کا مفہوم اور ترجمہ بنتا ہے۔ کہتے میں نے کہا، اور مزے کے بعد اس نے کہا کہ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ قرآن الہامی کتاب نہیں ہے، آسمانی کتاب، بلکہ یہ خلفاء نے لکھی ہے، اور یہی عقیدہ شیعوں کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس دن ایک بکواس کر رہا تھا، ہمیں ائمہ کے زمانے کا قرآن ملا ہے اور ہم نے اسے برطانیہ بھیجا ہے تاکہ لیبارٹری ٹیسٹ ہو۔ وہ خبیث انسان ہے مسلمان، قرآن کو چیک انگلینڈ کی لیبارٹری کرے گی؟ نمونہ مت تھا جن پہاڑوں لتا، تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا، تیرا امام خمینی نہیں کر سکا، تو کیا کرے گا؟ بہرحال تو اتنا عرصہ گزر گیا۔ اچھا میں نے کہا یار یہ میری بیماری تھی۔ وہ پادری کہتا یہ تو میرے اندر تھا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کیا ہوں، عیسائی بن جائیں۔ یہ 1400 سال پہلے کیسے ہو گیا؟ اب کہتا مجھے ایک نیا موڑ مل گیا۔ میں نے کہا ہو یہاں پر قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ کہتے 3 مرتبہ میں نے بند کیا، کھولا، پڑھا، میں نے کہا شاید جو میرے اندر ایک وہم ہے، جو بات میں نے سوچی ہے وہ وہم مجھے نظر تو نہیں آ رہا۔ 4تھی مرتبہ ترجمہ فتح محمد جلندری جن کا یہ ترجمہ میں نے لکھوایا، ریڈیو پاکستان پر جن کا ترجمہ آتا ہے، وہ جو ہے لے کر اپنی بیگم کے پاس گیا اور کہتے دعا میں نے یہ مانگی تھی، 3 بچے 1 بیوی۔ ہمارے کہتے عیسائیوں کا ہاں جو طریقہ ہوتا ہے روزہ رکھنے کے 24 گھنٹے کا، ہم نے روزہ رکھ کر منت مانی تھی، یا اللہ جو دین سچ ہے، جو حق ہے، اس کی طرف رہنمائی فرما۔ اور دین حق سچ سے میں یہ مراد لے رہا تھا کہ اللہ مجھے کوئی قابل اعتراض بات دے دے قرآن میں سے، تاکہ میں مسلمانوں کے سامنے پیش کروں اور انہیں گمراہ کر، میں یہ حق سمجھ رہا تھا۔ کہتا بیگم کو کہا پڑھو یہاں سے کیا لکھا ہے۔ اس نے پڑھا، اس نے پڑھا۔ میں نے کہا بتاؤ کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں۔ کہتا ہمارے گھر والوں کا مشن ہی یہ تھا مسلمانوں میں، تو جیسے ہم تبلیغ کرتے گھر گھر جا کر، تو کہتے ان کو کیسے پتا چلا؟ لگتا ہے تحریف ہوئی ہے۔ کس نے تحریف ہوئی؟ مسلمانوں نے ڈالا ہے اس میں، ہمیں جواب مل گیا۔ اچھا جی، فوراً ہم نے رابطے کیے۔ کہتے میں بڑا تھا، اس کے اپنی تنظیم کا سربراہ تھا، اس نے دنیا کے جو عیسائی دیگر ہیں ان کو کہا دنیا کے قدیم سے قدیم اور جدید سے جدید قرآن مجید کو اکٹھا کیا جائے، ان کے عکس لیے جائیں
یہاں تک کہ ترکی کے اندر جو حضرت عثمان کے ہاتھ کا لکھا ہوا اور پھر جن پر ان کا خون کا قطرہ، اس کے عکس بھی لیے، ان تمام قلمی نسخے بھی لیے، جدید بھی لیے، قدیم بھی لیے، سب کو ملایا تو نہ زبر میں کوئی فرق ہے نہ زیر میں کوئی فرق ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا یہ الہامی کتاب ہے۔ ڈھونڈنا شروع کیا تھا قرآن پر اعتراض اور خود کے اعتراض، ای گل تو میں ہی آنا جدوں تو درس شروع ہے، بھائی اعتراض ہمیں باہر نہ کیا کرو بلکہ درس میں آ کر بیٹھو، اعتراض خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک پادری کہہ رہا ہے، کرتے کرتے کیا ہوا، اس نے کہا کہ جی یہ الہامی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ الہامی کتاب۔ اچھا اب دیکھیں، اب اس سے دولت ابھی بھی نصیب نہیں ہے۔ گھر والی نے کہا اچھا، فوراً کلمہ پڑھا، بچوں نے بھی، بیوی نے بھی، اور کہا جی اسی تو ہو گئے مسلمان، اسی جا رہے پرلے کمرے چ، کلمہ پڑھو گے بات ہوگی، نہیں پڑھو گے تمہارا راستہ الگ، ہمارا راستہ ایمان۔ وہ پادری کہتا ہے جب سے شادی ہوئی 3 بچے ہو گئی، پہلی رات تھی، گھر والی نے اس طرح سے جواب دیا اور مجھ سے الگ ہو گئی۔ صبح میں نے ناشتے کا پوچھا، میں کیا جذباتی ہو گئی یہ فیصلہ کیا ہوگا؟ چلو نہ کیا نہ خبردار، اگر کلمہ پڑھتے ہو ناشتہ ملے گا، اگر نہیں پڑھتے بازار سے لاؤ کھاؤ، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ، نکاح ختم ہو چکا ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ابھی ایمان لائی ہیں اور شوہر سے الگ ہو رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں، کسی کو اتنا خیال ہے ایمان جب آتا ہے حیا کے ساتھ آتا، اپنے پورے جوبن کے ساتھ آتا ہے۔ یہ ہم بد نظری سے اور بے حیائی کے ذریعے سے اس کی پاور کو ختم کرتے جاتے ہیں۔ ایک بندہ پاورفل ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، ٹانگ کاٹ دو، کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائے۔ بالکل اسی طرح بے حیائی، بے شرمی، بے نمازی کاموں کے ذریعے سے ہم نے اپنی روحانی پاور کو، اسلام کو ہم نے کیا کر دیا؟ کمزور کر دیا۔ میں نے کہا اچھا، پھر میں نے کہا بچوں کو کہ بچوں اونچی آواز سے کلمہ پڑھو۔ اچھا، ماں نے کہا اسلامیت کی کتاب ہے، بچے اسکول پڑھتے تھے تو اس کے اندر مسلمانوں کا علاقہ تھا تو وہاں سارا کچھ تھا، میں کہا بچوں پڑھو۔ وہ کلمہ پڑھتے رہے، ساتھ میں نے بھی کلمہ پڑھا اور اس دن سے مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت جو آج کافر بھی ماننے پر، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار، ہم ماننے کے لیے دعویٰ کیا ہے؟ ہمیں قرآن سب سے زیادہ آتا ہے۔ میں نے پورا قرآن آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اس درسوں کے صورت میں آپ نے سنا ہے، اتنی عقل اللہ نے سب کے اندر رکھی ہے۔ آپ بتائیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن سمجھے، کیا وہ سمجھے؟ کیا ان کے چہرے پر اور جسم پر قرآن کی سمجھ کے کچھ آثار نظر آتے؟ یار قرآن کی سمجھ کے آثار نظر آنے چاہیے نا، پتہ چلے واقعی یہ قرآن سمجھا ہے، قرآن کی روح کو سمجھا ہے۔ نہ چہرے سے پتہ چلتا ہے، نہ بالوں سے پتہ چلتا ہے، نہ ہی کپڑوں سے پتہ چلتا ہے، نہ رسم و رواج سے پتہ چلتا ہے۔ آج کے بعد یہ عہد کریں ہم قرآنی پیغام کو قبول کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اور قرآن کا جو اثر ہے ہمارے جسموں پر نظر آئے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے اور صبح شام اس کی تلاوت کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔